بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا جہاں دو وقت کے کھانے کو ہی سب کچھ سمجھا جاتا تھا اور ہم اسی میں خوش اور مطمئن تھے۔ گھر میں ہم کل 4 افراد تو تھے، اماں، ابا، میں اور میرا بھائی، لیکن ہمارا گزارا پھر بھی مشکل سے ہوتا تھا کیونکہ ابا کی تنخواہ بہت کم تھی اور مہنگائی عروج پر تھی۔ وہ تو بھلا ہو میرے دادا کا، جنہوں نے اچھے وقتوں میں یہ گھر بنا لیا تھا جو کہ اب میرے ابا کی ملکیت تھا، جس کی وجہ سے ہم کرائے کے جھنجٹ سے بچے ہوئے تھے۔ میں کالج کی طالبہ تھی اور بھائی ابھی میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا۔ ہم دونوں اکٹھے ہی آتے جاتے تھے کیونکہ ہمارے علاقے میں ایک ہی کالج تھا جس کے پاس ہی بھائی کا اسکول بھی تھا۔ کالج کے راستے میں ایک قبرستان پڑتا تھا جس سے ہمیں گزر کر جانا پڑتا تھا کیونکہ وہ راستہ شارٹ کٹ تھا، جبکہ دوسرا راستہ بہت لمبا پڑتا تھا۔ اماں ابا نے بہت دفعہ ہمیں منع کیا تھا کہ ہم ادھر سے نہ جایا کریں، لیکن ہم بھی انہیں تسلی دیتے ہوئے پھر سے اسی راستے سے نکل جاتے تھے۔ اماں ابا کا ڈر بھی بچا تھا کیونکہ اس قبرستان کی شہرت کچھ اچھی نہیں تھی اور ہم ٹھہرے ان کی اولاد جس میں ان دونوں کی جان بستی تھی۔ خیر، تو میں بتا رہی تھی کہ راستے میں قبرستان پڑتا تھا جس کی شہرت اچھی نہیں تھی۔ اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ قبرستان کے ساتھ شہرت کا کیا معاملہ ہے؟ وہاں تو لوگ اپنے پیاروں کو من و مٹی تلے دفن کر دیتے ہیں، تو بس پیچھے ایک مٹی کا ڈھیر ہی تو ہوتا ہے، تو اس مٹی کے ڈھیر سے قبرستان کی شہرت کا کیا کام؟ تو ذرا رکیں، آپ کو ساری کہانی سناتی ہوں، پھر ہی آپ کو سمجھ آئے گی، اور یہ کہانی سن کر آپ کے ہوش نہ اڑ گئے تو کہنا۔ تو پھر شروع کرتے ہیں اس قبرستان کی کہانی۔ میں بہت چھوٹی تھی، شاید 6-7 سال کی، جب میں نے اماں کو محلے کی دوسری عورتوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے سنا۔ اماں ساتھ والی خالہ فیروزہ سے افسوس کے ساتھ کہہ رہی تھی کہ بس بہن، قیامت کی نشانیاں ہیں، اب یہی سب کچھ دیکھنے اور سننے کو رہ گیا تھا۔ خالہ فیروزہ بھی جیسے دکھ اور صدمے سے جواب دیتی کہ ہاں بہن، اگر ہمیں اتنا دکھ اور صدمہ ہو رہا ہے تو سوچو کہ ماں باپ پر کیا گزر رہی ہوگی جن کے جگر کے ٹکڑوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ہاں بہن، سچ کہہ رہی ہو، اللہ کسی دشمن کو بھی یہ دن نہ دکھائے، اماں نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں پاس ہی بیٹھی یہ سب سن رہی تھی، ساتھ ساتھ کھیل رہی تھی، لیکن میرا ذہن الجھ سا گیا تھا کہ ایسا کیا ہوا ہے جس نے اماں کو اتنا دکھی کر دیا۔ خالہ فیروزہ کے جانے کے بعد میں نے اماں سے پوچھا بھی کہ کیا ہوا ہے اماں، لیکن اماں نے مجھے ٹال دیا اور کہتی ہیں کچھ نہیں رانو، ابھی تم چھوٹی ہو، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، ابھی تم بس کھیلو کودو۔ رانو میرا پیار کا نام ہے، سب مجھے اسی نام سے بلاتے ہیں، اصل نام رانیہ ہے، تو بس اسکول میں ہی لیا جاتا ہے۔ خیر، اماں کے ٹالنے کے بعد میں بھی کھیل میں لگ گئی اور بھول بھال گئی کہ انہی دنوں محلے میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ محلے میں ایک جوان لڑکی سعدیہ کی موت واقع ہو گئی۔ سنا تھا کہ اس لڑکی کو پہلے دورے پڑتے رہے جن کی وجہ سے کبھی کبھی وہ چیخنے لگتی، کبھی زور زور سے اونچی اونچی رونے لگتی تھی اور کبھی بے ہوش ہو جاتی تو کتنی کتنی دیر اسے ہوش ہی نہ آتا۔ کبھی گھر سے نکل کر قبرستان چلی جاتی تو کبھی کہیں کسی کے گھر سے ملتی۔ اس کے گھر والوں نے اس کا بہت علاج کروایا، دم، تعویذ، عالم بابا سب کو دکھا لیا، لیکن نہ جانے کیسا اثر تھا جو کہ وہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکی اور آخر کار اس کی جان چلی گئی۔ سعدیہ کی موت بھی محلے میں ایک معمہ تھی، ہر کوئی اتنی جوان موت پر افسردہ تھا کیونکہ سعدیہ محلے کے باہر پکی سڑک پر گری ملی تھی۔ محلے کے ایک بچے نے اسے وہاں دیکھا تو اس کے گھر اطلاع دی، سب گھر والے دوڑے چلے آئے۔ سب نے یہی سوچا کہ شاید وہ دورے کی حالت میں نکل آئی اور یہاں بے ہوش ہو کر گر گئی، لیکن جب اس کو چیک کیا تو پتہ چلا کہ سانس کی ڈوری تو کب کی ٹوٹ گئی تھی۔ سعدیہ کی ماں اور باپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کیونکہ وہ ان کی پہلوٹی کی اولاد تھی جس سے وہ بے انتہا محبت کرتے تھے۔ سعدیہ کا جنازہ ادا کر دیا گیا اور اسے اسی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا، لیکن اسی رات کچھ ایسا ہوا کہ سارے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگوں نے گھر سے نکلنا بند کر دیا، جوان لڑکیوں کو تو کھڑکی میں بھی جھانکنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ ہر طرف خوف اور دہشت کے سائے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ سعدیہ کو دفنانے کے بعد سب گھروں کو لوٹ گئے کہ اسی رات سعدیہ کی ماں کو خواب آتا ہے جس میں سعدیہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ماں مجھے بچا لو، ماں مجھے بچا لو۔ اس کی ماں تڑپ کر اٹھتی ہے، وہ تو پہلے ہی سعدیہ کی جوان موت سے نڈھال ہوتی ہے۔ اس پر یہ خواب اسے نظر آ جاتا ہے جس میں وہ سعدیہ کو تڑپتے ہوئے دیکھتی ہے تو جلدی سے بھاگتی ہے
اور اسی قبرستان کے لیے نکل پڑتی ہے۔ اسے نہ تو دوپٹے کی ہوش ہوتی ہے اور نہ ہی رات کے سناٹے کا خیال ہوتا ہے۔ وہ جلد از جلد سعدیہ کی قبر تک پہنچ جانا چاہتی ہے۔ جیسے ہی وہ قبرستان میں داخل ہوتی ہے تو وہاں ایک ایسا منظر دیکھتی ہے جو کہ اس کے ہوش اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ وہ چیخنے لگتی ہے کہ قبرستان میں پیچھے سے کوئی اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ سعدیہ کی ماں خوف کے مارے بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے، لیکن اگلے دن اچانک سعدیہ کے گھر کا دروازہ زور زور سے بجایا جاتا ہے۔ اس کا باپ دروازہ کھولتا ہے تو سامنے محلے کا ایک جوان علی کھڑا ہوتا ہے۔ علی سعدیہ کے باپ سے کہتا ہے کہ وہ ان سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ سعدیہ کا باپ اسے اندر آنے کو کہتا ہے اور صحن میں ہی اسے بٹھا دیتا ہے۔ وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ علی سعدیہ کی موت کا افسوس کرنے آیا ہے، لیکن جو بات علی بتاتا ہے وہ سن کر سعدیہ کا باپ ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ علی بتاتا ہے کہ صبح میں اپنی امی کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے گیا تھا، لیکن جب میں باتیں کر کے نکلنے لگا تو دیکھا کہ سعدیہ کی قبر کھلی ہوئی ہے، جسے کسی نے اوپر سے ساری مٹی ہٹا دی ہو۔ میں تھوڑا ڈر بھی گیا، لیکن ہمت کر کے آگے بڑھ کر قبر میں جھانکا۔ قبر میں دیکھ کر میں تو حیران اور خوفزدہ ہو گیا۔ اتنا کہہ کر علی خوف سے خاموش ہو گیا۔ تم نے قبر میں کیا دیکھا؟ سعدیہ کی ماں نے جلدی سے پوچھا۔ میں نے دیکھا قبر خالی ہے اور وہاں سعدیہ نہیں ہے، علی نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا۔ کیا؟ سعدیہ کے ماں باپ ایک دم چیخ اٹھے۔ ہاں جی، یہ سچ ہے، اور میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کرنے آیا ہوں۔ علی نے جو انکشاف کیا تو اس نے سب کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ سعدیہ کے ماں باپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ ان کی جوان بیٹی نے نہ تو زندگی میں کوئی سکھ دیکھا اور اب مرنے کے بعد نہ جانے قبر میں اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ وہ دونوں اسی وقت دیوانہ وار قبرستان کی طرف بھاگے۔ محلے میں ہر کسی کو علی کی زبانی خبر مل چکی تھی اور اپنی اپنی جگہ سب خوفزدہ تھے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ سب آہستہ آہستہ کر کے قبرستان اکٹھے ہونے لگ گئے۔ سب کو ہی تجسس تھا کہ کیا واقعی ایسا ہی ہے جیسا کہ علی نے بتایا ہے، لیکن تجسس کے ساتھ ساتھ سب پر اس بات کا خوف بھی طاری تھا کہ اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو پھر کیا ہوگا۔ سعدیہ کے ماں باپ جیسے ہی قبر پر پہنچے تو حق تک رہ جاتے ہیں۔ وہاں پر واقعی سعدیہ کی میت نہیں تھی۔ وہ بے تحاشا رونے لگتے ہیں، میری سعدیہ، میری بچی کدھر گئی؟ سعدیہ کے ماں باپ کا رونا کسی سے بھی نہیں دیکھا جا رہا تھا، لیکن اپنی اپنی جگہ سب ڈرے ہوئے تھے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ آخرکار محلے دانوں میں سے کوئی یہ مشورہ دیتا ہے کہ قبرستان کے چوکیدار سے پوچھتے ہیں، اس کو معلوم ہوگا کہ سعدیہ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ محلے کا ہی ایک جوان چوکیدار کو بلانے کے لیے بھاگتا ہے، لیکن وہ آ کر بتاتا ہے کہ چوکیدار تو آج آیا ہی نہیں۔ سب لوگ اس کے گھر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور ایک ٹولے کی صورت میں اس کے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں، لیکن وہاں جا کر اس کی بیوی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو 2 دن سے بخار میں مبتلا ہے اور قبرستان بھی اپنی ڈیوٹی پر نہیں گیا ہے۔ سعدیہ کے ماں باپ کی امید دم توڑ دیتی ہے کہ سب لوگ وہاں سے مایوسی کی حالت میں واپس آ جاتے ہیں۔ سعدیہ کے گھر والوں کو کسی طور بھی قرار نہیں آتا، مرنے کے بعد ان کی جوان بچی کے ساتھ نہ جانے کیا ہوا ہوگا۔ یہ سوچ ان کو کسی پل چین نہیں لینے دیتی۔ محلے دار ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ پولیس میں رپورٹ کروائی جائے تاکہ جو بھی معاملہ ہوا ہوگا وہ تفتیش میں سامنے آ جائے گا۔ پہلے تو سعدیہ کے گھر والے مانتے نہیں، لیکن پھر اس امید پر رپورٹ کروانے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں کہ شاید سعدیہ کے ساتھ جو ہوا وہ سب سامنے آ سکے۔ پولیس اسٹیشن میں سعدیہ کے ماں باپ کی مدیت میں مقدمہ درج ہو جاتا ہے۔ سارا محلہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ انہوں نے سعدیہ کی کھلی ہوئی قبر کو دیکھا تھا جس میں سعدیہ کی میت نہیں تھی۔ تھانے دار مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی، لیکن کوئی بھی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ تھانے دار بھی سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ آخر کہاں سے تفتیش غلط ہو رہی ہے۔ اس دوران میڈیا پر بھی سارے واقعے کی خبر ہو جاتی ہے اور روز کوئی نہ کوئی چینل والا سعدیہ کے گھر آ کے بیٹھا ہوتا ہے اور روز اس واقعے کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ سعدیہ کے ماں باپ روز ایک ہی تکلیف سے بار بار گزرتے ہیں۔ اس دن بھی کوئی ٹی وی چینل والے سعدیہ کے گھر آ کر بیٹھے ہوئے تھے اور سعدیہ کے ماں باپ سے سوال جواب کرتے ہیں۔ چینل کے میزبان ان کو پورا واقعہ دہرانے کا کہتے ہیں کہ ایک بار ناظرین کی معلومات کے لیے سارا واقعہ بتائیں کہ کیا ہوا تھا سعدیہ کے ساتھ۔ سعدیہ کی ماں سب کچھ دہرانے لگتی ہے، ساتھ ساتھ روتی جاتی ہے کہ اچانک اسے ایک بات یاد آتی ہے جس سے وہ ایک دم بجلی کی سی تیزی سے اٹھتی ہے۔ میزبان پوچھتی ہے کہ کیا ہوا آپ کو؟ مجھے اچانک کچھ یاد آیا ہے جو میں اتنے دنوں سے بھولی ہوئی تھی، پتہ نہیں میں کیسے یہ بھول گئی۔
سعدیہ کی ماں جیسے پچھتاتے ہوئے کہتی ہے۔ وہ میزبان سعدیہ کی ماں سے پوچھتی ہے لیکن وہ کچھ نہیں بتاتی اور تھانے دار کی طرف جانے کو گھر سے نکل پڑتی ہے۔ سعدیہ کا باپ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے۔ میزبان ان دونوں کو روکتی رہ جاتی ہے لیکن وہ دونوں وہاں سے نکل کر سیدھے پولیس اسٹیشن آ جاتے ہیں۔ سعدیہ کی ماں تھانے دار کو بتاتی ہے کہ جس دن سعدیہ کی موت واقع ہوئی تھی اسی رات اس نے دفنانے کے بعد ہم گھر میں نڈھال بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک میری آنکھ لگ گئی اور میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ سعدیہ مجھے کہتی ہے کہ اماں مجھے بچا لو، اماں مجھے بچا لو۔ اتنے میں تھانے دار اس کی بات کاٹ کر کہتا ہے کہ بیوی ہم اس خواب کی بنیاد پر کیا تفتیش کریں؟ سعدیہ کی ماں کہتی ہے کہ صاحب میری پوری بات تو سن لو۔ اچھا سناؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ تھانے دار بے دلی سے اجازت دیتا ہے۔ سعدیہ کی ماں کہتی ہے کہ جب میں نے خواب دیکھا کہ سعدیہ مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے بچا لو مجھے بچا لو تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں اسی خواب کے زیر اثر گھر سے بغیر کچھ سوچے سمجھے نکل پڑتی ہوں اور قبرستان کی طرف چلی جاتی ہوں کہ اپنی سعدیہ کی قبر کو دیکھ کر تسلی کر لوں، لیکن جیسے ہی میں وہاں جاتی ہوں تو سعدیہ کی قبر پر ایک عورت اور ایک مرد کھڑے ہوتے ہیں۔ مرد قبر کھود رہا ہوتا ہے۔ ابھی میں چیخنے ہی لگتی ہوں کہ اچانک بے ہوش ہو جاتی ہوں اور پھر گھر کیسے پہنچتی ہوں مجھے کچھ پتا نہیں۔ سعدیہ کی ماں کی بات سن کر تھانے دار ایک دم سے چوکنا ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بی بی تم نے ان دونوں کا چہرہ نہیں دیکھا؟ کون تھے وہ دونوں؟ سعدیہ کی ماں کہتی ہے نہیں میں ان کا چہرہ نہیں دیکھا، وہاں بہت اندھیرا تھا، بس مجھے اتنا معلوم ہے کہ وہ دونوں ایک مرد اور ایک عورت تھے۔ تھانے دار سوچ میں پڑ گیا اور پھر سعدیہ کے ماں باپ سے کہتا ہے کہ مجھے شروع سے ساری بات بتاؤ، سعدیہ کے بارے میں ہر ایک بات بتاؤ، کوئی بھی چھوٹی سی تفصیل بھی نظر انداز نہیں کرنی۔ تھانے دار کی بات کے بعد سعدیہ کی ماں نے کہنا شروع کیا، سعدیہ ہماری بہت پیاری بیٹی تھی، ہنس مکھ سی، ہمیشہ مسکراتی رہتی تھی، 12ویں پاس کر چکی تھی، اسے تو آگے بھی پڑھنے کا بہت شوق تھا لیکن اس کے ابا نے کہا کہ بس کرو پڑھائی، اب کچھ گھرداری سیکھو پھر ہم کوئی مناسب سا رشتہ دیکھ کر تمہارے ہاتھ پیلے کر دیں گے۔ ہمارے گھروں میں بچیاں باپ سے بحث نہیں کرتی، اسی لیے سعدیہ بھی چپ ہو گئی اور گھرداری میں لگ گئی۔ ایک دن محلے میں کچھ نئے لوگ آئے تھے تو میں نے سعدیہ سے کہا کہ کھانے میں کچھ اچھا بنا لے، میں نئے ہمسایوں کے گھر کھانا بھیجوں گی اور اس سے اچھا تاثر ملتا ہے۔ سعدیہ نے بریانی تیار کی تو میں اور سعدیہ نئے ہمسایوں کے گھر چلے گئے۔ وہ خاتون ہمیں بہت ہی محبت اور اخلاق سے ملی، ہمیں ٹھنڈا بھی پلایا، ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ہم پہلی بار اس سے ملے ہوں۔ وہ صرف ماں اور بیٹا ہی تھے، شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور بیٹا اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ جب ہم گھر آنے لگے تو اس خاتون نے ہمارا برتن بھی خالی واپس نہیں کیا بلکہ اس میں کھیر ڈال کر دی۔ ہم انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دے کر گھر واپس آ گئے۔ رات کو سعدیہ نے کھانے کے ساتھ وہ کھیر بھی رکھی تھی، بہت مزیدار کھیر تھی، سب نے بہت شوق سے کھائی کہ اچانک اسی رات کچھ ایسا ہوا کہ ہم بہت خوفزدہ ہو گئے۔ کیا ہوا تھا اس رات؟ تھانے دار نے پوچھا۔ اس رات کھانے کے بعد ہم سونے کے لیے لیٹے ہی تھے کہ اچانک زور زور سے دروازہ بجنے لگا۔ جیسے ہی سعدیہ کے ابا نے دروازہ کھولا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہم نے سوچا شاید شرارت سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا ہو۔ ہم دوبارہ بستر پر لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر آنکھ لگی ہی تھی کہ ایک نامانوس سی آواز کے ساتھ آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو سعدیہ بستر پر نہیں تھی۔ اٹھ کر اسے دیکھنے باہر آئی تو دیکھا وہ الٹے قدموں آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ رہی ہے۔ بال کھلے ہوئے تھے بکھرے بکھرے سے اور ہاتھ پیچھے کو بندھے ہوئے تھے۔ میں خوف سے چیخنے لگی، میری چیخ سن کر سب اٹھ کر آ گئے اور جیسے سعدیہ بھی ایک دم ہوش میں آ گئی ہو، وہ بھی خود کو حیران پریشان ہو کر دیکھنے لگی، جیسے اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ میں نے سعدیہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا تھا، تم کیسے ادھر آئی اور یہ سب کیا کر رہی تھی؟ سعدیہ کہتی ہے مجھے تو خود بھی نہیں معلوم کہ یہ سب کیا ہوا ہے، میں تو بس کمرے سے پانی پینے کے لیے آئی تھی، ابھی کچن کی طرف جا ہی رہی تھی کہ مجھے ایک عجیب سی سرسراہٹ جیسی آواز سنائی دی، جیسے کوئی تکلیف میں کرا رہا ہو۔ میں نے صحن میں جھانک کر دیکھا تو سیڑھیوں کے پاس ایک پرندہ گھرا ہوا تھا، اس کے خون نکل رہا تھا جیسے کہ چوٹ لگی ہوئی ہو۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا لیکن جیسے ہی میں نے اسے اٹھا لیا اس نے ایک دم سر اٹھا کر میری طرف دیکھا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ اس کی آنکھوں سے ایک بجلی سی لپکی جو سیدھی میری آنکھوں سے ہوتے ہوئے دل میں لگی اور پھر وہ پرندہ ہوا میں اڑ گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں۔ سعدیہ نے بتایا تو ہم سب پریشان ہو گئے لیکن اس کا کوئی حل سمجھ میں نہیں آیا۔ خیر میں نے سارے گھر میں دم کیا ہوا پانی چھڑکا، ہم نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔
بظاہر تو سعدیہ بھی ٹھیک ہی تھی، لیکن پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اب ہماری پریشانی بہت بڑھ گئی اور ہم اپنے ہی گھر میں خوفزدہ ہو کر رہ گئے۔ اتنا کہہ کر سعدیہ کی ماں سانس لینے کو رکی۔ آگے کیا ہوا بیوی؟ جلدی بتاؤ، ہمیں اس معاملے کو حل کرنا ہے، اور اب تو میڈیا کا بھی بہت دباؤ ہے، تھانے دار نے کہا۔ اس دن سب سے سعدیہ بہت خوش تھی، پتہ نہیں کیا وجہ تھی۔ میں نے پوچھا بھی، لیکن اس نے کہا کہ اماں یہ تمہارا وہم ہے، میں تو روز ایسے ہی ہوتی ہوں۔ خیر میں نے بھی زیادہ توجہ نہیں دی کہ یہی عمر تو ہوتی ہے لڑکیوں بالیوں کے ہنسنے کھیلنے کی۔ سعدیہ اپنے کمرے میں تھی اور میں صحن میں بیٹھی تھی، ساتھ والی ہمسائی آئی ہوئی تھی۔ ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک سعدیہ کے کمرے سے باتوں کی آواز آنے لگی، کبھی کہہ کی آواز آتی۔ میں حیران اور پریشان کہ یہ کیا ماجرا ہے، اندر تو سعدیہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، تو پھر یہ کون ہے جس کے ساتھ سعدیہ باتیں کر رہی ہے؟ میں جلدی سے اٹھ کر اندر گئی تو دیکھا کہ سعدیہ کھلکھلا کر ہنس رہی ہے۔ میں نے پوچھا، سعدیہ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ اس نے جیسے میری بات نہیں سنی۔ میں نے دوبارہ اسے پکارا تو پھر پہلے کی طرح ہی جیسے اس نے میری بات ہی نہیں سنی۔ میں نے ذرا آگے بڑھ کر ڈرتے ڈرتے اسے زور سے جھنجھوڑا تو جیسے وہ ایک دم ہوش میں آ گئی۔ کیا ہوا اماں؟ سعدیہ نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ تو تم مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے، تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ میں نے ذرا ڈانٹتے ہوئے پوچھا۔ میں تو کسی سے بھی باتیں نہیں کر رہی تھی، سعدیہ نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ میری ہمسائی کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی، اس نے کہا، لگتا ہے سعدیہ پر سایہ ہو گیا ہے۔ میں نے اسے غصے سے جواب دیا کہ وہ اپنے کام سے کام رکھے، میری سعدیہ بالکل ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا اسے۔ لیکن میں خود اندر سے پریشان تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے سعدیہ کے ساتھ۔ اس پڑوسن کے توسط سے سارے محلے میں بات پھیل گئی، طرح طرح کی باتیں ہونے لگی، لوگ سعدیہ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے، اور وہ جو پہلے اس کی سہیلیاں تھیں اب یوں بن جاتی جیسے انجان ہو۔ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ سعدیہ کا سایہ بھی اس کے بچوں پر پڑے۔ اس ساری صورتحال میں ہم بہت پریشان تھے اور چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر ایک دن سعدیہ کے ابا کے ایک دوست نے ایک عامل کا بتایا کہ ان کے بارے میں بہت سنا ہے، وہاں چل کر ان سے بات کرتے ہیں اور سعدیہ کے مسئلے کا حل پوچھتے ہیں۔ سعدیہ کے ابا اور وہ دوست اس عامل کے پاس بھی گئے۔ اس نے جب سعدیہ کا حساب نکالا تو پتہ چلا کہ سعدیہ پر جادو کیا گیا ہے۔ لیکن یہ جادو کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے؟ سعدیہ کے ابا نے عامل سے پوچھا۔ ہم یہ نہیں بتا سکتے، لیکن اتنا ضرور بتا سکتے ہیں کہ اس پر کالا جادو کیا گیا ہے، جو کہ معدے سے شروع ہوا ہے۔ عامل نے کہا، معدے سے؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ سعدیہ کے ابا نے کہا، ہاں معدے سے شروع کیا گیا ہے، مطلب یہ کہ سعدیہ کو کوئی میٹھی چیز کھلائی گئی ہے جس سے اس وار نے اثر کیا ہے اور سعدیہ پر اثرات ظاہر ہونے لگے ہیں۔ عامل نے بتایا، لیکن ایسا کیسے ممکن ہے؟ کون کر سکتا ہے ایسا؟ ہماری تو کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں ہے۔ سعدیہ کے ابا نے بے چارگی سے کہا، کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ یہ ہم نہیں بتا سکتے، لیکن یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اس کا حل تمہیں بتایا جائے۔ عامل نے کہا، اور جیسے جیسے میں کہتا ہوں ویسے ویسے کرتے رہنا۔ عامل کی ہدایات کے مطابق ہم نے سب کچھ ویسے ہی کیا جیسے کہ اس نے بتایا تھا، لیکن اس کا کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی سعدیہ بالکل ٹھیک لگتی تھی اور کبھی اچانک اس پر دورے کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ سعدیہ کے ابا دوبارہ اس عامل کے پاس گئے اور اسے ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا، لیکن عامل نے جو بتایا وہ سن کر ہم حیران اور پریشان ہو گئے اور ہماری امیدیں بالکل ہی ٹوٹنے لگ گئی۔ کیا کہا تھا عامل نے؟ تھانے دار نے سوال پوچھا۔ عامل نے بتایا تھا کہ سعدیہ کے اوپر مسلسل عمل ہو رہا ہے، کوئی بہت مستقل مزاجی سے اس پر عمل کر رہا ہے اور اس کا وار بہت سخت ہے۔ کسی نے قبرستان میں 40 راتوں کا عمل کیا ہے، تبھی یہ بہت سخت جادو ہے، اس کا توڑ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ اس کے لیے بہت لمبا چلہ کاٹنا پڑے گا، تب جا کر کچھ بات بنے گی۔ سعدیہ کے ابا تو بالکل مایوس ہو گئے تھے، گھر آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ یہ سب ہماری بیٹی کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اس نے کسی کا کیا بگاڑا ہے۔ سعدیہ کے دور اسی طرح جاری تھے، کبھی کم کبھی زیادہ۔ ہم بھی اس چیز کے عادی ہوتے جا رہے تھے۔ پھول جیسی سعدیہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتی جا رہی تھی کہ اچانک اس دن سعدیہ کو پھر دورہ پڑا اور وہ گھر سے نکل گئی۔ کچھ دیر بعد جب ایک بچے نے آ کر بتایا کہ سعدیہ سڑک کے پاس گری ہوئی ہے تو ہم بھاگتے ہوئے وہاں گئے، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ سعدیہ کی سانسوں کی ڈوری اب ٹوٹ چکی تھی۔ اتنا کہہ کر سعدیہ کی ماں رونے لگی۔ ہمیں آپ سے بس انصاف چاہیے، میری بیٹی کی لاش آخر کہاں گئی؟ مجھے بس یہ معلوم کرنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے سعدیہ کے ابا نے تھانے دار کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔
آپ तसल्ली रखें, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही इस बात की तह तक पहुंच जाएंगे, थानेदार ने एक अज़्म से कहा। सादिया के केस की नए सिरे से तफ्तीश शुरू कर दी गई। थानेदार ने मोहल्ले के हर शख्स से बारी बारी तफ्तीश की। हर बंदे को शक के घेराव में लाया गया, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ न हो सकी। थानेदार ने कब्रिस्तान में तफ्तीश शुरू की। वहां सादिया की कब्र का अच्छी तरह से मुआयना किया। वहां से थानेदार को एक अंगूठी मिली। इस अंगूठी को सबूत के शवाहिद के तौर पर रख लिया गया। थानेदार ने वो अंगूठी सादिया की माँ को दिखाई और पूछा कि ये अंगूठी किसकी है? क्या तुम्हें कुछ पता है इस बारे में? क्या ये सादिया की है जो शायद गलती से उसके साथ ही दफन हो गई हो? थानेदार ने अंदाजे से कहा, नहीं नहीं, ये अंगूठी सादिया की नहीं है। सादिया की माँ ने जल्दी से कहा, इस अंगूठी का कोई तो ताल्लुक है सादिया की मैयत की गुमशुदगी से। थानेदार ने सोचते हुए कहा, लेकिन खैर, तुम्हें इस अंगूठी के बारे में कुछ याद आए तो बताना, और हाँ, किसी से भी इस बारे में जिक्र मत करना, थानेदार ने ताकीद करते हुए कहा। जी जी, जरूर बताऊंगी आपको, सादिया की माँ ने कहा। सादिया का केस उलझता जा रहा था। इस केस की वजह से मोहल्ले में खौफ व हिरास फैला हुआ था। एक तो सादिया का आसेब, दूसरा उसकी नागहानी मौत, और फिर उसकी लाश की गुमशुदगी। इन सब चीजों ने सारे मोहल्लेदारों को खौफजदा कर दिया था। उस दिन सादिया की माँ घर पर अकेली थी और बैठी अपनी सादिया के बारे में सोचती जा रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने बेदिली से उठकर दरवाजे पर पूछा, कौन है? मैं हूँ, फिरोज़ा। हमसाये में खाला फिरोज़ा का घर था। मोहल्ले वाले अक्सर सादिया की माँ के पास उसकी खबरगिरी के लिए आते रहते थे। सादिया की माँ ने दरवाज़ा खोल दिया और सलाम के बाद उसे अंदर आने की दावत दी। कैसे हंसते बसते घर में उजाड़ हो गई है, खाला फिरोज़ा ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। सादिया की माँ आरज़दा सी हो गई। कुछ पता चला सादिया की मैयत के बारे में? कहाँ गई, कौन ले गया? खाला फिरोज़ा ने तजस्सुस से पूछा। नहीं, अभी तो नहीं पता चला, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, सादिया की माँ ने उम्मीद भरे अंदाज में कहा। चलो, अल्लाह बेहतर करेगा। ये कहते हुए खाला फिरोज़ा ने हाथ ऊपर उठाया। उसकी तरफ देखते हुए अचानक सादिया की माँ के ज़हन में झमाका सा हुआ और वो बेख्तियार खड़ी हो गई। क्या हुआ? खाला फिरोज़ा ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं, बस मुझे कुछ याद आ गया, सादिया की माँ ने कहा। क्या याद आ गया? खाला फिरोज़ा ने पूछा। कुछ नहीं, मुझे अभी कुछ काम है, मुझे कहीं जाना है, बाद में आकर आपसे मिलती हूँ, सादिया की माँ ने कहा। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, खाला फिरोज़ा उठते हुए कहती हैं। खाला फिरोज़ा के जाने के बाद सादिया की माँ जल्दी से घर से निकल जाती है और सीधा थानेदार के पास जाती है। थानेदार बाहर कहीं गश्त पर निकला होता है तो वो वहीं बैठकर बेचैनी से उसका इंतज़ार करने लगती है। जैसे ही थानेदार आता है, सादिया की माँ बिजली की सी तेज़ी से उसके पीछे जाती है। साहब, मुझे कुछ याद आया है, सादिया की माँ ने कहा। जल्दी कहो बीबी, क्या कहना है? मुझे अभी एक जगह जाए वक़ूअ पर पहुँचना है, थानेदार ने जल्दी करते हुए कहा। साहब, वो जो अंगूठी आपको सादिया की कब्र में से मिली थी ना, मुझे याद आ गया वो किसकी थी, सादिया की माँ ने कहा। किसकी है वो? थानेदार ने चौंकते हुए पूछा। साहब, वो अंगूठी हमारी हमसाई फिरोज़ा की है। फिरोज़ा की? थानेदार ने हैरत से कहा। जी साहब, फिरोज़ा की। जब मैं सादिया के साथ उसके घर गई थी तब मैंने उसके हाथ में देखी थी, सादिया की माँ ने कहा। क्या तुम्हें पक्का यकीन है? थानेदार ने कहा। जी साहब, मुझे पक्का यकीन है, ये अंगूठी फिरोज़ा की ही है, सादिया की माँ ने पूरी यकीन लहजे में कहा। ठीक है, तुम इस बात का जिक्र किसी से न करना, मैं देखता हूँ कि क्या करना है, थानेदार ने सादिया की माँ को हिदायत दी। सादिया की माँ घर वापस लौट आई। उसने किसी से भी उसका जिक्र नहीं किया, यहाँ तक कि सादिया के अब्बा से भी नहीं। अगले दिन सारे मोहल्ले ने देखा कि पुलिस खाला फिरोज़ा के घर का दरवाज़ा खटखटा रही है। खाला फिरोज़ा बाहर निकलती है तो पुलिस को देखकर थोड़ा गड़बड़ा जाती है। पुलिस वालों से पुलिस स्टेशन साथ चलने को कहते हैं। वो अपना कसूर पूछती है, लेकिन थानेदार ये कहकर उसे चुप करवा देता है कि पुलिस स्टेशन में चलकर ही बात होगी। स्टेशन में खाला फिरोज़ा को तफ्तीशी कमरे में बिठा दिया जाता है। थानेदार खाला फिरोज़ा से कहता है कि क्यों, तुमने सादिया को क्यों मारा? कहाँ है उसकी लाश? हाँ, क्या किया है उसके साथ? सादिया को मैंने क्यों मारना? मुझे क्या पता कि उसकी लाश किधर है? खाला फिरोज़ा इनकार करती है, लेकिन थानेदार डपटते हुए कहता है कि सच सच बताओ बीबी, वरना हमारे पास और भी तरीके हैं सच उगलवाने के। मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता क्या हुआ है सादिया के साथ, खाला फिरोज़ा ने इनकार किया। बीबी, तुम ऐसे सच नहीं बताओगी, थानेदार ने जैसे खाला फिरोज़ा को धमकाया हो। साहब, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, खाला फिरोज़ा ने कहा। इसी असना में थानेदार ने वो अंगूठी निकाल के खाला फिरोज़ा को दिखाई और कहा,
یہ انگوٹھی کس کی ہے؟ پہچانتی ہو اسے؟ صاحب یہ تو میری خاندانی انگوٹھی ہے، کافی دنوں سے مل نہیں رہی تھی، میں تو پریشان تھی، آپ کو کہاں ملی؟ خالہ فیروزہ نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے سوال بھی کر دیا۔ سعدیہ کی قبر کے اندر سے تھانے دار نے سرد لہجے میں کہا۔ خالہ فیروزہ کا رنگ ایک دم سے فق ہو گیا۔ یہ یہ میری تو نہیں ہے، میں نے اب غور کیا ہے، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ خالہ فیروزہ نے اکلاتے ہوئے لہجے میں کہا، بی بی یہ اداکاری کہیں اور کرنا، ہمیں سب معلوم ہے، بہتر یہی ہے کہ اب تم اپنا جرم قبول کر لو، نہیں تو ہمیں قبول کروانا آتا ہے۔ کہتے ساتھ ہی تھانے دار لیڈی پولیس کو اشارہ کرتا ہے اور وہ آگے بڑھ کر خالہ فیروزہ کو بالوں سے پکڑ لیتی ہے اور ایک زوردار تھپڑ خالہ فیروزہ کے منہ پر مارتی ہے۔ خالہ کو تو دماغ گھوم جاتا ہے، وہ جیسے تڑپ کر اٹھتی ہے۔ تم لوگ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، تم جانتے نہیں میں کون ہوں، خالہ فیروزہ نے دھمکاتے ہوئے کہا۔ بی بی وہی تو جاننا چاہتے ہیں، اب طوطے کی طرح شروع ہو جاؤ اور الف سے یہ تک سب بتاؤ۔ ساتھ ہی تھانے دار نے لیڈی پولیس کو اشارہ کیا تو وہ پھر سے خالہ فیروزہ کے بال پکڑ کر پیچھے کو جھٹکے دیتی ہے۔ خالہ فیروزہ تکلیف سے چیخنے لگتی ہے۔ یہ چیخنا چلانا بند کرو اور جلدی بتاؤ کیوں کیا ایسا، تھانے دار نے روبدار آواز میں کہا۔ میں بتاتی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں پہلے پانی پینا چاہتی ہوں، خالہ نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اسے پانی پلاؤ، تھانے دار نے اہلکار کو حکم دیا۔ جیسے ہی وہ خالہ فیروزہ کو پانی پیش کرتا تو خالہ فیروزہ ایک گھونٹ بھر کر اس پر ایک پھونک مارتی ہے۔ وہ اہلکار آہستہ آہستہ ہوا میں بلند ہونے لگتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے اسے کوئی گلے سے پکڑ کر اوپر کی طرف اٹھا رہا ہو۔ تھانے دار سمیت سب اہلکار خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور پیچھے کی طرف ہٹ جاتے ہیں۔ اوپر سے اہلکار کو ایک دم نیچے زمین پر پٹخ دیا جاتا ہے اور وہ تکلیف سے کرراہنے لگتا ہے۔ خالہ فیروزہ تھانے دار کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کے قہقہے بلند ہونے لگتے ہیں۔ تھانے دار سمیت سب صرف تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھ لی تم نے میری طاقت، دیکھ لیا کہ میں کون ہوں اور کیا کر سکتی ہوں، خالہ فیروزہ فتح مند انداز میں کہتی ہیں۔ تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کچھ بھی نہیں، بلکہ تم لوگ تو خود تھوڑی دیر تک مجھے گھر تک چھوڑ کر آؤ گے، خالہ فیروزہ جیسے چیلنج کرتی ہے۔ لیکن جانے سے پہلے میں تمہیں سب سچ بتا کر جاؤں گی تاکہ ایویں ہی تم ٹکرے نہ مارتے پھرو۔ میرا نام فیروزہ ہے اور بچپن سے ہی میں نے جو چاہا مل گیا۔ ماں باپ کی بہت لاڈلی تھی میں، جو بھی بات منہ سے نکالتی وہ فوراً پوری ہو جاتی۔ مجھے اپنے منوانے کی عادت پڑتی جا رہی تھی اور کسی بھی بات سے انکار مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ انہیں دنوں ایک دن بازار سے آتے ہوئے میری نظر محلے کے ایک لڑکے فضل پر پڑی۔ فضل کو دیکھتے ہی میں اسے دل دے بیٹھی تھی، مجھے وہ بہت اچھا لگتا تھا۔ خالہ فیروزہ نے اپنی کہانی سناتے ہوئے کہا۔ میں اب بہانے بہانے سے کبھی چھت پر چکر لگاتی تو کبھی میں گلی کے چکر لگاتی کہ کسی طرح فضل کی ایک جھلک دیکھ لوں، اور جب تک میں اسے دیکھ نہیں لیتی مجھے چین نہیں پڑتا تھا۔ میں نے فضل کی بہن عالیہ سے بھی دوستی کر لی تھی اور اکثر ہی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کے گھر چلی جاتی۔ عالیہ کو میں نے کچھ نہیں بتایا تھا، میں بس موقع کے انتظار میں تھی کہ کب فضل سے میری بات ہو اور میں اسے اپنی محبت کے بارے میں بتاؤں۔ پھر ایک دن مجھے موقع مل گیا۔ اس دن میں عالیہ کے گھر گئی تو وہ نہا رہی تھی۔ میں اس کے کمرے میں ہی اس کا انتظار کرنے لگی تو اتنے میں فضل اس کے کمرے میں آیا۔ عالیہ یہ میرے کپڑے استری کر دو۔ وہ مجھے عالیہ سمجھ کر اپنے کپڑے آگے بڑھاتا ہے اور جیسے ہی میں سر اٹھاتی ہوں وہ جھجک کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ معاف کیجیے گا، میں سمجھا عالیہ ہے، فضل معذرت خواہ انداز میں کہتا ہے۔ کوئی بات نہیں، میں کر دیتی ہوں آپ کے کپڑے استری۔ میں یہ کہتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھاتی ہوں کہ مجھے اپنے کپڑے دے دے، لیکن وہ منع کر دیتا ہے۔ مجھے آپ کا کام کر کے دل سے خوشی ہوگی، میں ویسے بھی آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی، میں نے جھجک کر کہا۔ مجھ سے کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ فضل نے پوچھا۔ میں آپ کو پسند کرتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ آئندہ زندگی آپ کے ساتھ گزاروں، میں نے اپنے مخصوص انداز میں جلدی سے اظہار محبت کر دیا۔ آپ کے ہوش تو سلامت ہیں، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ فضل کو جیسے امید نہیں تھی وہ ایک دم سے چیخ اٹھا۔ جی ہاں، میں سچ کہہ رہی ہوں اور یہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے، میں نے اپنا دفاع کیا۔ نہیں، یہ غلط ہے اور بالکل غلط۔ اتنے میں عالیہ آ جاتی اور ہماری بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ فضل عالیہ کو کپڑے دے کر چلا جاتا ہے۔ میں اب وقتاً فوقتاً اپنی محبت کا اظہار کرتی رہتی اور فضل کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی، لیکن اس کا رویہ ویسا ہی سرد رہا۔
پھر ایک دن اس نے مجھے ایک خط دیا کہ گھر جا کر اسے پڑھنا۔ میں تو جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی، جلدی سے گھر آ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ خط کھولا۔ مجھے امید تھی کہ فضل نے میری محبت کا جواب محبت سے دیا ہوگا، لیکن جب میں نے خط کھولا تو اس نے میری دنیا ہی بدل دی تھی۔ خالہ فیروزہ نے اتنا کہہ کر ذرا سانس لیا۔ لکھا تھا، پیاری فیروزہ، تم بہت اچھی لڑکی اور یقیناً جس کی زندگی میں جاؤ گی اس کی زندگی اجالوں سے بھر دو گی، لیکن مجھے معاف کرنا، میں تمہاری محبت کا جواب محبت سے نہیں دے سکتا، یا یوں کہہ لو کہ میں تمہاری محبت کے قابل نہیں، کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اور جلد ہی میں اس کے گھر رشتہ بھیج رہا ہوں۔ امید ہے تم سمجھ جاؤ گی اور آئندہ کبھی مجھے تنگ نہیں کرو گی۔ والسلام، فضل۔ وہ خط کیا تھا؟ آگ کا گولا تھا جس نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ میرا اندر باہر جلنے لگا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی اس طرح بھی میری توہین کر سکتا ہے۔ میں غصے کی آگ میں جلنے لگی تھی۔ مجھے تو آج تک کبھی کسی بات سے روکا نہیں گیا، کبھی کسی چیز سے منع نہیں کیا گیا، تو پھر یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ میں اپنے آپے سے باہر ہونے لگی تھی۔ پاگلوں کی طرح فضل کو فون کرتی، ان کے گھر بار بار جاتی، لیکن اس نے میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ میری سہیلی رابعہ کو جب اس ساری بات کا پتہ چلا تو اس نے مجھے ایک بابا عامل کا بتایا۔ وہ بہت پہنچے ہوئے عامل ہے، تمہیں ایسا تعویذ دیں گے کہ فوراً فضل تمہاری طرف کھینچا چلا آئے گا، اس کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہوگی، بس کچھ پیسے لیں گے۔ میں نے کہا پیسوں کا مسئلہ نہیں، تم بس مجھے ان کے پاس لے چلو۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم کل ہی چلتے ہیں، تم ظہر کے بعد تیار رہنا۔ اگلے دن میں گھر میں بازار جانے کا بتا کر رابعہ کے ساتھ اس عامل بابا کی طرف چلی گئی۔ وہ ایک گندا سا گھر تھا، جگہ جگہ جالے لگے ہوئے تھے، اندھیرا سا پھیلا ہوا تھا، دھواں دھواں سا محسوس ہو رہا تھا، بدبو اتنی زیادہ تھی کہ میرا دل الٹنے لگا تھا، لیکن میں فضل کی محبت پانے کے لیے اندھی ہو گئی تھی اور آگے بڑھتی گئی۔ اس عامل نے میرا مسئلہ سنا اور مجھے ایک کاغذ میں چینی لپیٹ کر دی کہ یہ فضل کو کھلا دینا، اور مجھے کہا کہ جمعرات کو اکیلے آنا کیونکہ کچھ عمل مجھ پر بھی کرنا ہے تاکہ کام جلدی ہو۔ میں نے حامی بھر لی اور 5,000 دے کر وہ چینی لے کر وہاں سے نکل آئی۔ اب مجھے امید ہو گئی تھی کہ فضل بھی میری محبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ اگلے دن میں نے کھیر تیار کی اور فضل کے گھر دینے چلی گئی، لیکن کافی دیر بیٹھے رہنے پر بھی جب فضل نظر نہیں آیا تو میں نے عالیہ سے اس بارے میں پوچھا۔ وہ تو شہر سے باہر کام کے لیے گئے ہوئے ہیں اور 2-3 دن تک واپس آئیں گے، عالیہ نے بتایا۔ میں مایوس ہو کر لوٹ آئی۔ جمعرات کو جب میں اکیلے عامل کے پاس گئی تو اس نے مجھے لیٹ جانے کے لیے کہا۔ میں تھوڑی خوفزدہ ہو گئی، لیکن اس نے مجھے تسلی دی اور کہا یہ عمل کا حصہ ہے۔ میں آرام سے فرش پر لیٹ گئی۔ عامل میرے اوپر عمل کرنے لگ گیا اور مجھے کب نیند آ گئی مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ عامل سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے کہا تم تو عمل کے درمیان ہی سو گئی تھی، تو عمل پورا نہیں ہوا، تمہیں کل دوبارہ آنا ہوگا۔ میں کل آنے کا کہہ کر گھر آ گئی۔ مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، جیسے کچھ غلط ہوا ہو، تاہم میں نے اپنے وہم کو جھٹک دیا اور سو گئی۔ اگلے دن پھر میں عامل کے پاس چلی گئی۔ عامل نے پھر عمل شروع کیا اور میں پھر سے سو گئی۔ اس دن پھر عمل ادھورا رہ گیا۔ عامل نے مجھے پھر اگلے دن آنے کا کہا۔ قصہ مختصر 6 دن تک ایسے ہی ہوتا رہا۔ 7ویں دن جب میں گئی تو میں ویسے ہی آنکھیں بند کرنے کے لیے لیٹ گئی اور عامل نے عمل روک دیا۔ اس کی آواز آنی بند ہو گئی۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میرے اوپر کوئی چیز ہے جو آہستہ آہستہ میرے اوپر ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے خوفزدہ ہوتے ہوئے آنکھیں کھولتی تو دیکھا وہ عامل میرے اوپر جھکا ہوا ہے۔ مجھے آنکھیں کھولتا دیکھ کر وہ ڈر کر پیچھے کو ہو گیا اور کہتا ہے کہ میں تو بس دیکھ رہا تھا کہ تم پھر سو گئی ہو۔ خیر، میں بہت خوفزدہ ہو گئی اور وہاں سے نکل آئی۔ اس کے بعد میں عامل کے پاس نہیں گئی۔ انہیں دنوں مجھے پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ مجھے وہاں عامل کے پاس نیند کیوں آ جاتی تھی اور وہ مجھے اکیلا کیوں بلاتا تھا۔ گھر والوں نے مجھے بہت مارا۔ وہ مجھ سے پوچھتے رہے کہ کس کا گند ہے یہ، لیکن میں کیا بتاتی کہ ایک انسان کی محبت نے مجھے اتنا پاگل کر دیا تھا جو میں اس حد تک چلی گئی تھی۔ گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں تو بہت لاڈلی تھی، پھر بھی میری یہ غلطی معاف کرنے کے لائق نہیں تھی۔ میں اسی عامل کے پاس آ کر اسے ساتھی بات بتائی۔ اس نے مجھے پناہ دی اور مجھ سے شادی کر لی۔ میں نے اس سے جادو سیکھنا شروع کر دیا کیونکہ دنیا سے اب مجھے اپنا حق چھیننا تھا۔ اس دوران میرے بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ وہ بھی اسی ماحول میں پل رہا تھا۔ میں اسے کہیں اور اچھی جگہ پر پالنا چاہتی تھی، لیکن وہ عامل نہیں مانتا تھا، اور پھر ایک دن میں نے عامل سے اپنا بدلہ لے لیا۔ میں نے اسے ہی موت کے گھاٹ اتار دیا
اور اب اس کی ساری طاقت، اس کے سارے موکل میرے ہو گئے تھے، اور اب مجھے کون روک سکتا تھا؟ میں ایک اچھے علاقے میں شفٹ ہو گئی، بڑے بڑے لوگ میرے پاس اپنے کام کے لیے آتے اور میں ان کے مسئلے چٹکیوں میں حل کر دیتی۔ پھر وہاں پہ کسی نے میری شکایت کر دی تو مجھے وہ علاقہ چھوڑنا پڑا اور میں سعدیہ کے محلے میں آ گئی، کیونکہ یہاں مجھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ خالہ فیروزہ تھوڑا سانس لینے کو رکی، لیکن سعدیہ سے تمہاری کیا دشمنی تھی؟ تم نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تھانے دار نے پوچھا۔ رکو ذرا، اسی طرف ہی آ رہی ہوں۔ سعدیہ کو جب پہلی بار دیکھا تو اس کے چہرے نے مجھے کسی کی یاد دلائی تھی۔ سعدیہ کی مشابہت کسی کے ساتھ بہت زیادہ تھی، اور ایک دن میرے اس شک کی تصدیق ہو گئی جب میں نے سعدیہ کے گھر سے فضل کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ سعدیہ فضل کی بیٹی تھی، وہ فضل جس سے میں نے بے تحاشا محبت کی تھی اور جس کی محبت کو پانے کے لیے میں یہاں اس حد تک آ گئی تھی۔ فضل کو دیکھ کر تو میں خوشی سے پاگل ہو گئی، لیکن فضل نے مجھے ایک بار پھر سے دھتکار دیا۔ میرے تو تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ میں نے بھی اسے مزہ چکھانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ اب فضل کو کوئی خوشی دیکھنے نہیں دوں گی۔ اس دن میں نے کھیر بنائی اور اس میں ایک تعویذ ملایا جس سے سعدیہ پر اثرات ظاہر ہونے لگے۔ میرا عمل چل پڑا اور وہ پرندہ بھی میں نے ہی بھیجا تھا۔ وہ میرا ایک موکل تھا اور سعدیہ اکیلے میں میرے ہی موکل سے باتیں کرتی تھی، لیکن میں اسے مارنا نہیں چاہتی تھی۔ بس اس دن ذرا سخت عمل ہو گیا تھا اور وہ لڑکی بہت نازک تھی، برداشت نہیں کر سکی اور مر گئی۔ خالہ فیروزہ نے سپاکی سے کہا۔ تو پھر سعدیہ کی لاش کہاں گئی؟ اس کا کیا کیا؟ تھانے دار نے پوچھا۔ وہ تو میں قبرستان کے چوکیدار کی مدد سے اپنے گھر لے آئی تھی، کیونکہ وہ بھی میرے ساتھ ملا ہوا تھا۔ مجھے جادو کی دنیا میں اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے جوان لڑکیوں کی بھیٹ دینی پڑتی ہے، تو اسی لیے مجھے اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ وہ مجھے آگاہ کر دیتا ہے، جب بھی کوئی جوان لڑکی کی میت آئے تو مجھ تک پہنچا دیتا ہے، بدلے میں اسے بھاری قیمت ملتی ہے۔ سعدیہ کی لاش کو بھی ہم نے بھیٹ چڑھا دیا، میرے آقا مجھ سے خوش ہوئے۔ خالہ فیروزہ نے خوشی سے بتایا۔ لیکن اس سب میں سعدیہ کا کیا قصور تھا؟ کیوں تم نے ایسا کیا اس کے ساتھ؟ تھانے دار نے پوچھا۔ تو میرا کیا قصور تھا جو میرے ساتھ یہ سب ہوا؟ خالہ فیروزہ نے ہاتھ ہلا کر کہا۔ تھانے دار نے تعصب سے اس کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ اسے ابھی تک یہی احساس نہیں ہے کہ یہ اپنی غلطی کی وجہ سے یہاں تک پہنچی ہے۔ اتنے میں اہلکار تھانے دار کو بلاتا ہے کہ بڑے صاحب کو فون آیا ہے۔ تھانے دار فون سن کر آتا ہے، جس میں خالہ فیروزہ کو چھوڑنے کا حکم جاری کیا گیا ہوتا ہے۔ اپنے کہے کے مطابق اہلکار خالہ فیروزہ کو عزت سے گھر تک چھوڑ کر آتا ہے۔ تاہم تھانے دار قبرستان کے چوکیدار کو گرفتار کرتا ہے اور اس سے تفتیش کرتا ہے۔ مار پیٹ سے چوکیدار اپنا جرم قبول کر لیتا ہے اور خالہ فیروزہ کے خلاف گواہی دینے کو بھی تیار ہو جاتا ہے۔ چوکیدار اب تک سعدیہ سمیت 13 لڑکیوں کو خالہ فیروزہ کے حوالے کر چکا تھا۔ تھانے دار اسے تھانے میں بند کر دیتا ہے اور اگلے دن عدالت سے خصوصی آرڈر لیتا ہے، جس میں خالہ فیروزہ کے گھر کی تلاشی اور اس کی گرفتاری کا حکم جاری کیا گیا ہوتا ہے۔ تھانے دار اپنی ٹیم کے ہمراہ خالہ فیروزہ کے گھر چلا جاتا ہے، لیکن بار بار کھٹکھٹانے کے باوجود جب کوئی دروازہ نہیں کھولتا تو مجبوراً تھانے دار کو دروازہ توڑنا پڑتا ہے۔ سارے گھر کی تلاشی شروع ہو جاتی ہے کہ ایک کمرے میں خالہ فیروزہ کی لاش پڑی ملتی ہے، جس کے سر سے خون بہہ کر فرش پر جم جاتا ہے۔ خالہ کا بیٹا غائب ہوتا ہے۔ غالب امکان یہی تھا کہ شاید ماں بیٹے میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے، تو غصے میں بیٹے نے ماں کا قتل کر دیا۔ تلاشی کے دوران ایک کمرے سے جادو کا سامان برآمد ہوتا ہے۔ کھوپڑیاں، اگربتیاں، تعویذ، دھاگے، سوئیاں، پتلے، موم کے گڈے گڈیاں، انسانی ہڈیوں کا ایک ڈھیر۔ پولیس ساری چیزوں کو تحویل میں لے لیتی ہے اور گھر کو سیل کر جاتی ہے۔ سارے محلے میں جہاں خوف پھیل جاتا ہے، وہاں اس بات کا اطمینان ہوتا ہے کہ سعدیہ کے قاتل اور لاش کا معمہ حل ہو جاتا ہے۔ سعدیہ کے ماں باپ صدمے سے نڈھال گھر میں پڑے رہتے تھے۔ محلے والے وقتاً فوقتاً ان کی دلجوئی کرتے رہتے تھے، لیکن ان کا دل اس محلے سے اور اس گھر سے اچاٹ ہو گیا تھا، اور وہ کچھ عرصے بعد ہی یہ گھر بیچ دیتے ہیں اور کسی اور محلے میں جا کر رہنے لگتے ہیں۔ سعدیہ کا واقعہ ایسا واقعہ تھا جس نے کتنے دنوں محلے والوں کو خوف میں مبتلا کیے رکھا۔ میں اگرچہ چھوٹی تھی، لیکن پھر بھی یہ سارا واقعہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے اور آج بھی مجھے خوف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔